ہر پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے. ہر پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا اللہ پاک نے قبول کی ہے. میرے حبیب تو اس جماعت کا سردار ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس جماعت کے سردار میرا اور آپ کا پیغمبر ہیں. ہائے کاش اگر آج میرے نوجوان بھائی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کسی عام نبی کا امتی نہیں، میں امام الانبیاء کا امتی ہوں. میں کسی عام پیغمبر کا امتی نہیں، امام الرسل کا میں امتی ہوں، ساقی کوثر کا امتی ہوں. تو یہ آج میرے پیغمبر کے سنت کو مذاق نہ بناتے. یہ جو میرے پیغمبر کے سنتوں سے مذاق ہو رہا ہے، یہ اس لا علمی کی وجہ سے، اس نادانی کی وجہ سے، اس احساس نہ ہونے کی وجہ سے کہ میں امام الانبیاء پیغمبر کا امتی ہوں. حشر کے میدان میں تمام امتوں میں سب سے پہلی میری ملاقات اپنے پیغمبر سے ہوگی. اگر دنیا میں میں نے اس کے سنتوں کا مذاق اڑایا ہے تو میں کس چہرے کو لے کر اپنے حبیب کے دربار میں حاضر ہوں گا؟ اور کیا وہ امتی کہلانے کا لائق ہیں جو اپنے پیغمبر کی شفاعت کی امید نہ رکھتا ہو، جو اپنے پیغمبر کے سامنے حاضری کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ کیا وہ بھی امتی کہلانے کا حقدار ہے؟ جہاں تمام انسانیت جمع ہو اور اگر ہم یہودیوں کا لباس پہن کر، ہم یہودیوں کا ڈھانچہ، ظاہری شکل و شباہت لے کر پیارے پیغمبر کے دربار تک جانا چاہیں اور میرا حبیب اشارہ کر دیں یہ میرا امتی نہیں، یا تو ان کو یہودیوں کے صف میں کھڑا کر دو یا ان کو عیسائیوں کے صف میں کھڑا کر دو. ذرا سوچئے اس وقت شرم کا کتنا مقام ہوگا، بے بسی کا کیا عالم ہوگا. اس مقام، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اپنی جوانیاں، اپنے بڑھاپے، اپنی مالداری، اپنی غربت میرے حبیب کے دامن رحمت سے جوڑ لیں. دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی ہیں، گزر جائے گی. لیکن حشر کے میدان میں اٹھو گے، فخر کے ساتھ اٹھو گے کہ میں حبیب کبریا کا امتی بن کر اٹھا ہوں. جنت میں جاؤ گے تو فخر کے ساتھ کہ میں حبیب کبریا کا امتی ہو کر تمام امتوں سے پہلے جنت میں جا رہا ہوں.